لا 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 کیوں نہ دل کی اجڑی بستی کو پھر سے بسایا جائے، بدلتی ہے زندگی گر برائی کو بھلائی سے مٹایا جائے۔ دوستو، ساتھیوں اور تمام ناظرین اکرام، اسلامی طریقے سے میں کرتا ہوں آپ سب کا استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کا عنوان، موضوع یا ٹاپک ہے محبت ہو ہی گئی۔ اس کہانی میں آپ کو کسی لیلا یا مجنوں، ہیر یا رانجھا، کسی ہیرو یا ہیروئن کی گھسی پٹی کہانی نہیں سنائی جائے گی، بلکہ اس کہانی میں میرے اور آپ سبھی کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی ایک میسج ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی جس کا ٹاپک ہے محبت ہو ہی گئی۔ ایک نوجوان کی ہوئی شادی، اس نے بھی اپنی زندگی بسا دی۔ شادی میں شریک تھے رشتہ دار، دوست اور محلے کی آبادی۔ نئے نئے ایام میں تو بہو نے کچھ نہ کہا، لیکن جیسے جیسے بہو اس گھر میں پرانی ہوتی گئی، پھر تو لڑائی بڑھتی ہی گئی اور بڑھتی ہی گئی۔ تھک ہار کر کام سے جب بھی شوہر گھر آتا، بیوی کا پھولا منہ تو کبھی ماں کی نگاہوں کا نشانہ بنتا۔ دو باٹوں میں یہ بیچارہ پسا جا رہا تھا، اوپر سے نوکری اور کاروبار کا غم اسے کھایا جا رہا تھا۔ روز ہوتی تھی کٹ کٹ اس کے گھر میں، اور وہ بیچارہ یوں ہی اپنے دن کاٹے جا رہا تھا۔ ساس اور بہو کسی کی نہ مانتے، ایک دوسرے کو غلطیوں کا نشانہ بناتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بوال مچاتے۔ ہو گئی دونوں میں ایک دن جم کے لڑائی، مارے غصے کے ساس نے کہہ دیا، بیٹے سے میرے کروا دوں گی تیری جدائی۔ کہا بہو نے دل میں، آنے تو دو ان کو، میں بھی کر دوں گی شکایت پھر سے تمہاری۔ شام کو شوہر کی ہوئی جب گھر میں حاضری، لگ رہا تھا شوہر ہی اس وقت اپرادھی۔ ماں خاموش، بیوی خاموش، گھر میں جیسے سناٹا تھا طاری۔ ڈر کے مارے شوہر کو بھی الجھن ہوئی جاری۔ سنبھلتے ہی پوچھ لیا، کیا ماجرا ہے جاری؟ بیوی نے کہا، فساد کی جڑ ہے آپ کی ماں ہی ساری۔ سن کر بہو کا جملہ سانس کی سانسیں لڑکھڑائی، شیرنی کی طرح پھر اس نے دہاڑ لگائی۔ کہا بہو سے، نکلو گھر سے پکڑ کر شوہر کی کلائی، میرے گھر نہیں چلے گی کسی اور کی بادشاہی۔ سن رہا تھا شوہر تکرار دونوں کی، کہہ رہا تھا من میں کب تھمیں گی لڑائی۔ اگلے دن بہو نے مانگی ساس سے معافی، لیکن اپنے دل میں تھی نفرت ہی پالی۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک دن بہو کو مل گئی اس کی سہیلی پرانی۔ سہیلی سے مل کر بڑی خوش ہوئی بہو رانی، اور کہہ سنائی اس کو اپنی ساری کہانی۔ سہیلی نے پونچھے آنسو اس کے اور کہا اس سے، میں جانتی ہوں ایک بڑی بزرگ سی ہستی، چلتے ہیں پاس ان کے گر مرضی ہو تمہاری، شاید کہ ختم ہو جائے پریشانی تمہاری۔ سہیلی کی بات سن کر بہو نے بھری حامی، دونوں نے جا کر بزرگ کو سنا دی ساری کہانی۔ بزرگ بھی تھے دماغ کے بڑے ہی بھاری، کہنے لگے ایک بات سن او پیاری سی بیٹی، اور تھما دی اس کو ایک تعویذ و مٹھائی۔ کہنے لگے سمجھ لے مجھ سے بات گیان کی، مٹھائی پہ کی ہے میں نے بہت بھاری پڑھائی۔ 1 مہینے رکھنا اس عمل کو تو جاری، چاہے وہ تجھے دیتی رہے گالی پہ گالی، تو کھلاتی رہنا اس کو یہ کشمش کی مٹھائی، مسکراتی رہنا کڑوی باتوں پہ اس کی، چند روز میں ہی مر جائے گی ساس تمہاری۔ بزرگ کی باتیں سن کر خوش ہوئی بہو رانی، بزرگ سے کہا اب تو میں ایسا ہی کروں گی۔ چند دنوں تک عمل تھا اس کا یوں ہی جاری، دھیرے دھیرے تھمنے لگی دونوں کی لڑائی۔ دونوں میں اب تھی پیار و محبت کی فضا جاری، ساس بھی بہو کے بغیر اب رہ نہ پاتی تھی۔ ختم ہونے میں مہینہ چند روز تھے باقی، بہو کو اب تھی ساس کی فکر بڑی کھاتی۔ وہ سوچتی تھی مدت عمل کے دن بچے ہیں کم، ایسا نہ ہو کہ مہینے کا دن ہو آخری، اور میری ساس اس دنیا سے چل بسی۔ دوڑی بزرگ کے پاس اور روتے ہوئے بولی، بابا جی کر لو اپنے عمل کی واپسی، برداشت نہ ہوگی مجھ سے اب ان کی جدائی۔
बुजुर्ग ने कहा अब तो ऐसा हो नहीं सकता, तुमने ही तो है मुझसे ये बात मनवाई, घर कल को फिर से तुम दोनों में हो जाएगी तकरार, इस अमल को मैं नहीं कर पाऊंगा बार बार। कहा बहू ने अब कर जाऊंगी मैं सब कुछ बर्दाश्त, ले लो अपना अमल वापस, मुझे रहना है उन्हीं के साथ। बुजुर्ग ने कहा कैसे करूं मैं तेरा यकीन, कल तक तो तू अपने सास की दुश्मन ही बनी थी, एक आंख भी वो तुझको ना थी भाती, फिर क्यों आज तू है उस पर इतनी मोहब्बत है लुटाती। समझा जरा ये बात मुझको ए प्यारी सी बेटी, तेरे दिल की दुनिया है क्यों ऐसे बदली। कहा बहू ने सुन लो ए प्यारे बाबा जी, करती रही हर कड़वी बात बर्दाश्त मैं उनकी, गुस्से के वक्त दांतों में थी तावीज दबा थी, दौराने अमल चंद दिनों ही के अंदर बंद होने लगी हम दोनों की सारी लड़ाई, हम दोनों की मोहब्बत अब हो रही गहरी, लगता है अब मैं उनके बगैर रह न पाऊंगी। रोता चेहरा और बोझल आवाज थी उसकी, आंखों में थे उसके आंसू भी जारी। बुजुर्ग ने कहा चुप हो जा ए प्यारी सी बेटी, सुन ले मुझसे अब चंद बातें हिकमती, जिंदगी और मौत का अल्लाह ही है खालिक, तावीज गंडे और जादू है अमल शैतानी, दुनिया और आखिरत दोनों है सवरती, अपना ले हम अगर इस्लामी जिंदगी, अखलाक आला सीरत नबी में है छुपी, बर्दाश्त करने ही से बनी बहू से तू बेटी, ये काम इस तावीज ने नहीं किया है, तावीज तो है बस एक कागज रद्दी, खुश रहना अभी यूं ही सास के साथ तू अपनी, कल तेरे भी घर आएगी किसी और की बेटी। बहू ने सुनी ध्यान से हर बात बुजुर्ग की, और चली गई खुश होकर वहां से वो दीवानी।